الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 141 سے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ غم کا سال 10 نبوی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے۔ چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی جاگداز اور روح فرسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار و محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جانثاری کے ساتھ آپ کی نصرت و دستگیری کی اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح آلام و مصائب کا مقابلہ کیا، اس کو بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھول سکتے تھے۔ ابو طالب کا خاتمہ۔ جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا، اے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب سے میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی کریں گے؟ یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہ رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اب یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یعنی نبی اور مومنین کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ مشرکین جہنمی ہیں۔ یہ دیکھیے مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس پر بحث لوگ چھیڑ دیتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں۔ تو دیکھیے سنیوں میں 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا ماننا ہے کہ ابو طالب مسلمان ہیں، اور ایک گروہ کا ماننا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن اپنے اپنے دلائل ہیں۔ بھائی کسی کے پاس ان کے دلائل ہوں گے، لیکن جو اس کتاب میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جناب شیخ الحدیث علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس میں آپ نے وہی بیان فرمایا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے۔ تو ہمیں اس میں چاہیے، ہم بھولے والے سنیوں کو،
جنہیں علم نہیں ہے انہیں چاہیے کہ بحث نہ کریں، بلکہ ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے، ہمارے لیے خاموشی ہے۔ جناب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص اور مشیر اور غمخوار نہیں تھا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھیں۔ اس لیے ابو طالب ابا حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور غمگسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رمضان 10 نبوی میں وفات پائی اور بوقت وفات 65 برس کی عمر تھی۔ مقام حجون یعنی قبرستان جنت المعلا میں مدفون ہوئیں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد فرمایا۔ تو یہ سال غم کا سال تھا، عام الحزن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی غم کا سال ہے۔ تو آج کے درس کا یہیں بھی اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے طائف کا سفر، پھر طائف میں کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انشاءاللہ میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو گزارش ہے جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔